السلام علیکم۔ 7th کلاس اور 6th کلاس کی یہ اردو کی بک ہے، اور اس میں جو مشقوں کے اینڈ پہ جو ہوتی ہے نا گرامر، وہ میں نے سوچا یہ کر لیتے ہیں پہلے۔ گرامر ویسے بھی ساری کرنی ہے، لیکن یہ سبقوں کے اینڈ پہ جو ہے وہ کچھ ہے جو ضروری بھی ہے، اور پیپر میں بھی اس میں سے سوال آتے ہیں۔ تو اب جو ٹاپک ہے وہ ہے اسم ذات۔ اسم ذات اور اس کی اقسام۔ اسم ذات کی تعریف کیا ہے؟ وہ اسم جس کے ذریعے ایک شے کی پہچان دوسری سے الگ سمجھی جائے۔ ٹھیک ہے، ایک شے کی پہچان دوسری سے الگ سمجھی جائے، جیسے دن، رات۔ دن منفرد ہے، رات آدمی، عورت، بچہ اور بوڑھا وغیرہ۔ اسم ذات کی اقسام۔ اسم ذات کی مندرجہ ذیل اقسام ہیں۔ سب سے پہلے ہے اسم جنس، وہ الفاظ جو کسی چیز کی جنس کے متعلق بتائیں، اسم جنس کہلاتے ہیں۔ مثلا مرد، عورت، مرغا، چڑیا اور مورنی وغیرہ، یہ کیا ہیں؟ یہ کسی بھی قسم کی کسی چیز کی جنس کے متعلق یہ بتاتے ہیں۔ پھر آگے ہے اسم صوت۔ صوت آوازوں کو کہا جاتا ہے، اور یہ آوازیں کسی جانور کی بھی ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے، چیز کی بھی ہو سکتی ہیں، انسان کی بھی ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ کوا کائیں کائیں کرتا ہے، تو کائیں کائیں کیا ہے؟ صوت ہے۔ بارش ٹپ ٹپ برس رہی ہے، ٹپ ٹپ کیا ہے؟ صوت۔ شیر دھاڑتا ہے، تو اس کا دھاڑنا کیا ہے؟ صوت۔ ڈر کے مارے اس کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ اب دل کے دھڑکنے کی جو آواز ہے، دھک دھک، وہ بھی اسم صوت میں آتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے، اچھا، ان جملوں میں کائیں کائیں، ٹپ ٹپ، دھاڑنا، دھک دھک اور چوں چوں، ٹھیک ہے، جتنے بھی ہیں جانور، ان کی آوازیں جو ہیں، یہ ساری کیا اسم صوت میں آتی ہیں۔ آگے ہے اسم جمع۔ وہ اسم جو بہت سی چیزوں کے مجموعے کو ظاہر کرے، اسم جمع کہلاتا ہے۔ یہ اسم بظاہر واحد دکھائی دیتا ہے، لیکن اس کا مفہوم جمع ہوتا ہے، یعنی دیکھنے میں تو یہ واحد لگتا ہے، لیکن اس کا مفہوم جو ہے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ جمع میں ہوتا ہے۔ مثلا فوج، ہم کہتے ہیں فوج ہے، ہماری فوج ہے، تو جو فوج ہے وہ دیکھنے میں کیا ہے؟ واحد لگ رہا ہے، لیکن اس کا جو مطلب ہے وہ کیا ہے؟ جمع ہے، پوری فوج۔ ریوڑ، یہ ریوڑ ہے، تو ریوڑ بھی جو ہے وہ بظاہر تو واحد دکھائی دیتا ہے، لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ اس میں بہت ساری ہیں بھیڑیں یا بکریاں، بکریوں کا ریوڑ یا بھیڑوں کا، تو دیکھنے میں یہ واحد لگ رہا ہے، لیکن اس کا مفہوم یعنی اس کا مطلب جو ہے وہ جمع میں ہے، زیادہ ساری چیزیں اس میں۔ اسی طرح جماعت ہے، غول ہے، قطار ہے اور انجمن وغیرہ، یہ اسم جمع ہے، لیکن ان کا وہ کوئی واحد نہیں، یہ تمام ایک سے زیادہ کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہوتا ہے اسم ظرف۔ ظرف میں یہ یاد رکھیں کہ کوئی بھی جگہ، مقام یا زمانے کو یہ ظاہر کرتا ہے۔ اسم ظرف مکان یا زمانے کو، ٹھیک ہے، یعنی جگہ کو یا وقت کو ظاہر کرتا ہے۔ وہ اسم جو جگہ یا وقت کے معنی ظاہر کرے، اسم ظرف کہلاتا ہے۔ مثلا مسجد، اب مسجد کیا ہے؟ جگہ ہے، چوک بھی جگہ ہے، سڑک بھی جگہ ہے، باورچی خانہ بھی ایک جگہ ہے، مقام ہے، اور ہسپتال اور کمرہ وغیرہ بھی جگہ کو ظاہر کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسم ظرف میں دونوں چیزیں آ جاتی ہیں، جگہ بھی آ جاتی ہے اور وقت بھی آ جاتا ہے۔ جبکہ 2 منٹ وقت ہے، سال بھی، مہینہ بھی، ہفتہ بھی، 2 گھڑی بھی، دوپہر بھی، شام رات بھی، اور دن بھی، شام بھی، یہ سارے کیا ہیں؟ وقت کو ظاہر کرتے ہیں۔ اسم ظرف کی جو مجموعی طور پہ تعریف ہے، اس میں یہی آئے گا، جگہ یا وقت، کوئی جگہ ہے تو وہ، اور کوئی بھی وقت ہے، 2 منٹ، پرسوں، کل، دوپہر کو، رات کو، دن کو، صبح، شام، یہ سارے کیا ہیں؟ اسم ظرف میں آتے ہیں۔ آگے اسم ظرف کی 2 قسمیں ہیں، ان میں الگ الگ پھر بتایا جاتا ہے۔ اسم ظرف زمان میں ہے، زمانے کا یعنی وقت کا بتایا جائے گا، اور اسم ظرف مقام میں جو ہے وہ جگہ کا بتایا جائے گا۔ وہ اسم ظرف جس میں وقت یا زمانے کے معنی پائے جائیں،
اسم ظرف زمان کہلاتی ہے۔ مثلا صبح، اس فقرے میں بھی صبح کا ذکر ہوگا۔ میں صبح سویرے سکول جاتا ہوں، تو اس میں صبح کیا ہوگا؟ اسم ظرف زمان۔ شام، آج، کل، 2 بجے، مہینہ، ہفتہ، صدی اور سال وغیرہ، جس فقرے میں بھی یہ لفظ جو ہیں وہ استعمال ہوں، وہ کیا کہلائے گا؟ اسم ظرف زمان۔ صبح استعمال ہو، شام ہو، آج کل ہو، 2 بجے کی بات ہو، مہینے کی بات ہو، ہفتے کی بات ہو، پچھلی صدی کی بات ہو، یا پچھلے سال کی یا اس سال کی، تو یہ سارے کیا ہیں؟ اسم ظرف زمان ہے۔ اس کے بعد ہے اسم ظرف مکان۔ وہ اسم ظرف جس میں جگہ کے معنی پائے جائیں۔ مثلا اسم ظرف مکان کہلاتی ہے۔ مثلا گھر، اب گھر کیا ہے؟ جگہ ہے۔ محلہ کیا ہے؟ جگہ ہے۔ کمرہ بھی جگہ ہے، مسجد بھی، سکول بھی، دفتر بھی، باغ بھی اور سڑک وغیرہ، یہ سارے اسم ظرف مکان میں آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کیا بات یاد رکھنی ہے؟ اسم ظرف وہ اسم جو جگہ یا وقت کو، ٹھیک ہے، اکٹھا ہو گیا۔ آگے اس کی قسموں میں 2 باتیں ہیں، وہاں پہ جگہ اور وقت اکٹھا ہے، یہاں پہ ظرف زمان میں آپ وقت کا بتائیں گے، اور جو ظرف زمان ہے وقت ہے، اور جو ظرف مکان ہے وہ جگہ ہے۔ وہ اسم جو اسم مصغر، اس کے بعد ہے اسم مصغر۔ وہ اسم جو کسی بڑی چیز کو چھوٹا ظاہر کرے۔ وہ اسم جو کسی بڑی چیز کو چھوٹا ظاہر کرنے کے لیے استعمال ہو، اسم مصغر کہلاتا ہے۔ مصغر صغیر سے نکلتا ہے۔ صغیر کا مطلب ہوتا ہے چھوٹا، کبیر بڑا۔ اکبر، اصغر چھوٹا، اکبر بڑا، یہ یہاں سے یاد رکھیں آپ، اصغر چھوٹا اور اکبر بڑا۔ تو اصغر، مصغر، صغیر چھوٹے کو کہتے ہیں، کبیر بڑے کو کہتے ہیں۔ یہاں سے یہ لفظ آپ کو یاد رہے گا۔ مصغر میں کسی بھی بڑی چیز کو ہم نے چھوٹا ظاہر کرنا ہو، مصغر اس کا بنانا ہو، تو ہم کیا کہیں گے؟ باغ کیا ہے؟ بڑا ہے۔ اب باغ کا سے چھوٹا کیسے اسے بنائیں گے؟ باغیچہ۔ رسہ بڑا ہے، رسہ سے رسی بنائیں گے، ڈبہ سے ڈبیا بنائیں گے، دیگ سے دیگچہ۔ یہ ساری چیزیں بڑی ہیں، ہم نے اس کا مصغر بنایا، یعنی چھوٹا اس کو کیا ظاہر۔ اس کے بعد ہے اسم مکبر۔ اب مکبر کیا ہوتا ہے؟ بڑا، چھوٹی چیز کو بڑا ظاہر کرنا۔ تو جیسے پگڑی ہے وہ چھوٹی ہے، پگڑی سے پگڑ، راہ سے شاہراہ، راجہ سے مہاراجہ، باز سے بتنگڑ۔ اب یہ ساری چیزیں چھوٹی ہیں، ان کو کیا کیا ہے؟ چھوٹی چیزوں کو بڑا ظاہر کرنے کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں وہ اسم جو اسم آلہ کیا ہوتا ہے؟ جو کسی ہتھیار کا یا اوزار کا نام ہو۔ آلے سے بھی ظاہر ہے، آلہ کس کو کہتے ہیں؟ کسی ہتھیار کو، آلے کو۔ تو جو کسی اوزار یا ہتھیار کا نام ہو، یا کسی ایسی چیز کا نام ہو جس سے کوئی کام لیا جاتا ہو، جس سے ہم کوئی کام جس چیز سے لیتے ہوں، تو وہ ساری چیزیں کس میں آئیں گی؟ اسم آلہ میں آئیں گی۔ مثلا چاقو ہے، ٹھیک ہے، کسی بھی فقرے میں چاقو کا ذکر ہوتا ہے تو وہ اسم آلہ کا ہوگا۔ چھری کا، آری ہے، بندوق ہے، مسواک بھی، ترازو بھی، چشمہ بھی اور دستانہ بھی، ہتھوڑا بھی اور قلم تراش بھی، ٹھیک ہے۔ یہ ساری چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ یہ اسم آلہ میں استعمال ہوتی ہیں۔ یعنی کوئی بھی ہتھیار ہے یا اوزار ہے جس سے، یا کوئی بھی ایسی چیز ہے جس سے ہم کوئی نہ کوئی کام لے رہے ہوں، تو وہ اسم آلہ کہلاتا ہے۔ یہ جو فقرے ہیں، یہ والی جو ہیں اسم ذات کی اقسام، یہ اکثر جو مڈل حصے میں اگر بچے کر جائیں تو بہت بہتر ہو جاتا ہے، کیونکہ نحم اور دہم کا جو ہوتا ہے سلیبس، اس میں بھی آبجیکٹیو جو پیپر ہوتا ہے اس میں بھی ان میں سے کوئی نہ کوئی سوال آیا ہوتا ہے۔ تو یہ اسم آلہ، اسم مکبر، مصغر، اسم ظرف مکان، اسم جنس، یہ سارے جو ہیں بہت امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ آخری یہی ہے، اسم آلہ ہے، یہ یاد رکھنا ہے کہ کوئی بھی اوزار، کوئی بھی ہتھیار یا کوئی ایسی چیز جس سے ہم کوئی کام لیتے ہوں، کوئی چیز جس سے ہم کوئی نہ کوئی کام لیتے ہوں،
چاقو ہو گیا، چھری، آری، بندوق، مسواک، ترازو، چشمہ بھی ہمارے کام آتا ہے، دستانہ بھی اور تھوڑا بھی اور قلم تراش وغیرہ بھی۔